ارے بیوقوف عورت، وہ واپس نہیں آئے گا، کیوں پریشان ہو رہی ہو؟ جو بیٹا اپنے باپ کی میت کو کاندھا دینے کے لیے نہ آیا وہ آج اس ہوٹل کے لیے واپس آئے گا؟ ایسا ممکن نہیں۔ وہ جرمنی میں موج کر رہا ہے، اپنی مستی میں مست ہے، وہ کبھی واپس نہیں آئے گا۔ یہ ہمارے ہوٹل کے مینیجر لیاقت کے میرے بارے میں خیالات تھے جس کا اظہار وہ اپنی بیوی سے کر رہا تھا۔ ہاں، یہ سچ تھا کہ ابا کی وفات پر میں وطن واپس نہ آ سکا، مگر کیوں نہ آیا یہ حقیقت وہ مینیجر نہیں جانتا تھا۔ وہ مجھے بیوقوف سمجھ کر میرے باپ کے ہوٹل کا مالک بنا بیٹھا تھا۔ کراچی کے مصروف ترین شاہراہ پر یہ شان ہوٹل کسی زمانے میں صرف عمارت نہیں بلکہ سخاوت محبت کی ایک علامت تھی۔ یہ وہ جگہ تھی جہاں صبح کے وقت سے لے کر رات کے آخری پہر تک رونق قائم تھی۔ شہر کے امیر ترین افراد سے لے کر عام مزدور تک ہر کوئی اس ہوٹل کے دروازے سے عزت اور محبت پاتا تھا۔ ہوٹل کے بانی اور مالک ملک راہب، میرا باپ، ایک نہایت ہی صابر، شفیق اور دل کے صاف انسان تھے۔ اس کی زندگی کا ایک ہی اصول تھا کہ رزق میں برکت بانٹنے سے آتی ہے۔ انہوں نے اپنے باپ دادا سے ملنے والے اس کاروبار کو محنت اور خلوص سے سنبھالا تھا۔ ملک راہب کی شخصیت کا ایک منفرد پہلو یہ بھی تھا کہ انہوں نے کبھی کسی غریب یا مسکین کو اپنے ہوٹل کی دہلیز سے خالی ہاتھ نہیں لوٹایا تھا۔ وہ اکثر خود باورچی خانے کے چکر لگاتے، کھانے کے معیار کو پرکھتے اور اس بات پر یقین رکھتے کہ کھانا گاہکوں کو جو دیا جا رہا ہے وہی کھانا ان کا عملہ بھی کھا سکے۔ ہوٹل کی ایک سب سے بڑی خصوصیت یہ بھی تھی کہ رات کو جتنا بھی اضافی کھانا بچ جاتا تھا وہ کبھی ڈسٹ بن یا کوڑے دان میں ضائع نہیں کیا جاتا تھا۔ ملک راہب نے اس کام کے لیے ایک خاص ویگن اور ڈرائیور کا انتخاب کیا تھا۔ باورچی خانے سے بچ جانے والے اضافی کھانے اور اس معیاری کھانے کو عزت کے ساتھ ڈبوں میں پیک کیا جاتا اور شہر کی کچی آبادیاں، جھونپڑی، غریب محتاج لوگوں کے گھروں میں پہنچا دیا جاتا تھا۔ راہب کہتے تھے کہ ہمارے ہوٹل کے سامنے بھیکاری اور سوالیوں کا رش نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ رزق ان کے گھروں تک پہنچانا یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ انہیں مانگنے پر مجبور کرنا ان کی خودداری پر چوٹ ہے۔ لوگوں کے دلوں میں ان کے لیے حد سے زیادہ احترام تھا۔ ہوٹل کے مین گیٹ پر ملک راہب یعنی میرے دادا کی ایک بڑی اور نفیس سی تصویر لگی ہوئی تھی جو اس ہوٹل کی پرانی تاریخ اور روایت کی گواہی دیتی تھی۔ لیکن انسان کی سب سے بڑی کمزوری اس کا حد سے زیادہ سادہ ہونا ہے۔ ملک راہب بھی اسی سادگی کی وجہ سے دھوکہ کھا گئے۔ انہوں نے اپنے سب سے قریبی اور بظاہر وفادار ملازم لیاقت پر اندھا اعتماد کر لیا تھا۔ لیاقت، جسے ملک راہب نے ایک عام سے ورکر سے اٹھا کر ہوٹل کا مینیجر بنایا تھا جو اس کے گھر کا ایک ملازم تھا، اندر سے ایک لالچی، حسد کا مارا مکار انسان تھا۔ وہ باہر سے ملک راہب کی ہاں میں ہاں ملاتا، لیکن اس کے دل میں ہوٹل کی رونق اور ملک راہب کی عزت دیکھ کر حسد کی آگ جلتی تھی۔ وہ اکثر سوچتا تھا کہ محنت میں کروں، انتظام میں سنبھالتا ہوں، لیکن نام اور پیسہ ملک راہب کے حصے میں ہے، مگر یہ بھول گیا کہ وہ تو راہب کا ایک معمولی سا ملازم تھا۔ اسی دوران ملک راہب کا اکلوتا بیٹا سکندر جرمنی میں موجود تھا۔ سکندر ایک ذہین، خوددار اور اپنے مقصد پر فوکس رکھنے والا نوجوان تھا۔ وہ جرمنی کی ایک نامور یونیورسٹی میں پی ایچ ڈی کر رہا تھا اور اس کی ریسرچ کا تھیسس آخری اور انتہائی حساس مراحل میں تھا۔ سکندر کا خواب تھا کہ وہ ڈگری مکمل کر کے واپس آئے اور اپنے والد کے ساتھ مل کر اس ہوٹل کو جدید دور کی ضروریات کے مطابق ایک بین الاقوامی برانڈ بنا لے۔ سکندر کی اپنے والد سے اکثر فون پر بات ہوتی رہتی تھی۔ جب ملک راہب کی طبیعت آہستہ آہستہ خراب ہونے لگی تو ہوٹل کے پرانے ملازموں نے سکندر کو فون کر کے سب بتایا کہ صاحب بیمار ہیں، آپ کے والد شدید بیمار ہیں، ہسپتال میں داخل ہیں۔ سکندر نے فوری طور پر جرمنی سے پاکستان کی واپسی کا ٹکٹ کٹوانے کا فیصلہ کیا، لیکن جب اس نے اپنے والد کو فون کیا تو ملک راہب نے اپنی شفقت کے ساتھ بیٹے کو روک دیا۔ سکندر بیٹا، تمہارے سالوں کی محنت کا معاملہ ہے، تمہارا تھیسس اپنے آخری مراحل میں ہے۔ اگر تم آدھی ریسرچ چھوڑ کر آ گئے تو تمہارا یہ وقت اور محنت ضائع ہو جائے گی اور میں ایسا نہیں چاہتا۔ میری طبیعت ٹھیک ہو جائے گی، لیاقت یہاں سب سنبھال رہا ہے، تم بس اپنی تعلیم پر توجہ دو اور فتح حاصل کر کے ہی واپس آنا۔
सिकंदर ने अपने बाप के हुक्म के सामने सर झुका लिया। उसे क्या मालूम था कि ये उसके वालिद से आखिरी मुलाकात हो रही है। चंद हफ्तों बाद मलिक राहब का अचानक इंतकाल हो गया। सिकंदर पर जैसे क़यामत टूट पड़ी। वो फ़ौरन वतन वापस आना चाहता था, लेकिन बदकिस्मती से उसके पासपोर्ट वीज़े की कुछ इशू थे और कानूनी मसाइल थे, जिसकी वजह से उसे जर्मनी से निकलने की इजाज़त नहीं मिल रही थी। वो अपने बाप का आखिरी दीदार भी ना कर सका, ना ही उसके जनाजे को कांधा दे सका। एक ऐसा गम जो सिकंदर के दिल में हमेशा के लिए एक नासूर बन गया था। इधर कराची में राहिब की वफ़ात के बाद लियाकत की बाछें खुल गई थीं। उसके रास्ते का सबसे बड़ा कांटा ये हट गया था। लियाकत को मालूम था कि सिकंदर जर्मनी में है और शायद वो कभी वापस ना आए, और आए भी तो काफ़ी अरसे बाद आएगा। उसने इस मौके का भरपूर फ़ायदा उठाया। लियाकत ने सबसे पहले होटल के उस तमाम पुराने ईमानदार मेहनती अमले को एक एक करके नौकरी से निकालना शुरू किया जो राहिब के वफ़ादार थे। उसने पुराने बावर्ची चाचा खादिम हुसैन समेत उन तमाम लोगों को फारिग कर दिया जो होटल के इखलाकी मेयार को जानते थे। उसकी जगह लियाकत ने अपने बदतमीज़ रिश्तेदारों, गाफिल दोस्तों और सिफारिश पर आने वाले नाअहल लोगों को भर्ती किया। होटल का माहौल अब बदल चुका था। ग्राहकों के साथ अमले की बदतमीज़ी ये आम हो चुकी थी। सफाई सुथराई का निज़ाम दरहम बरहम था। खाने के मेयार में मिलावट की जाने लगी और ग्राहकों को बासी खाना पेश किया जाने लगा। गरीबों में खाना तकसीम करने वाली वो स्पेशल वैगन हमेशा हमेशा के लिए बंद हो गई। होटल के मेन गेट पर उसके दादाजी की वो जो तारीख़ी तस्वीर थी वो भी हटा दी गई। ये सब बदल चुका था। कुछ ही अरसे में जो होटल कराची का सबसे बड़ा मशहूर जाना माना होटल था वो घाटे और ख़सारे में जाने लगा। ग्राहकों ने वहाँ आना बंद कर दिया क्योंकि वहाँ ना तो पहले जैसा खाना था ना ही इज़्ज़त। लेकिन लियाकत को इस खसारे से कोई गर्ज नहीं थी। वो तो अब इस पूरे होटल को हड़प करके जालसाजी के ज़रिए अपने नाम करवा के इसे बेचने के ख्वाब देख रहा था। जर्मनी में मौजूद सिकंदर को जब होटल के पुराने ज़राए से ये ख़बरें मिली कि होटल दिन ब दिन तबाही की तरफ जा रहा है, जैसे कि वेंटिलेटर पर हो, और लियाकत होटल पर कब्ज़ा करके बैठा है, तो उसके सब्र का पैमाना लबरेज़ हो गया। वीज़ा के तमाम मसाइल हल होते ही सिकंदर ने कराची जाने वाली पहली फ़्लाइट का टिकट लिया। कराची एयरपोर्ट पर कदम रखते ही सिकंदर के दिल में अपने बाप की यादें और होटल को बचाने का जुनून जाग उठा। लेकिन उसने फैसला किया कि वो बतौर मालिक सीधा होटल में दाखिल नहीं होगा, मामलात को देखेगा, क्योंकि अगर लियाकत को मालूम हो जाता तो वो तो ख़बरदार हो जाता और सबूत मिटा देता। सिकंदर ये देखना चाहता था कि उसकी गैर मौजूदगी में होटल की तबाही की असल वजूहात क्या हैं और लियाकत किस हद तक गिर चुका है, ये सब वो देखना चाहता था। इसलिए सिकंदर ने अपने आप को एक बिल्कुल गरीब बुज़ुर्ग और भेस बदल कर वहाँ जाने का मंसूबा बनाया। कराची एयरपोर्ट के एक निजी कमरे में सिकंदर ने अपने एक दोस्त से मिलकर अपना हुलिया मुकम्मल तौर पर तब्दील किया। उसने अपने चेहरे पर स्पेशल मेकअप के ज़रिए झुर्रियाँ बनवा लीं, लंबी सफ़ेद दाढ़ी थी और मूछें चिपका लीं, और एक पुराना बुसीदा सा कुर्ता पहना। अपनी कमर को झुकाकर हाथों में एक पुरानी लाठी थामे जब वो आईने के सामने खड़ा हुआ तो वो ख़ुद को भी नहीं पहचान रहा था। वो बिल्कुल एक बूढ़ा, लाचार, कमज़ोर लग रहा था। कोई गुमान भी नहीं कर सकता था कि ये जर्मनी से पीएचडी मुकम्मल करने वाला वही नौजवान सिकंदर मलिक है। उसके दिल में एक अजीब सी तड़प थी, अपने बाप की मेहनत को बचाने की तड़प, और उस शख्स को बेनकाब करने का जुनून था जिसने उसके खुलूस का सौदा किया था। सिकंदर एक टैक्सी में बैठकर शान होटल की तरफ रवाना हुआ। रास्ते भर उसके जहन में अपने बचपन की यादें गर्दिश करती रहीं। उसे अच्छी तरह याद आया कि कैसे वो अपने वालिद राहिब के साथ इस होटल के सिहन में खेलता था, कैसे लोग उसके वालिद का एहतराम करते थे और मलिक साहब कहकर पुकारते, और कैसे गरीब और अमीर एक ही छत तले इज़्ज़त के साथ बैठकर वहाँ खाना खाते थे। लेकिन जैसे ही टैक्सी होटल के मरकज़ी इमारत के सामने रुकी, सिकंदर का दिल धक से रह गया। होटल का मेन गेट जो कभी चमकता रहता था अब धूल और मिट्टी से अटका हुआ था। बाहर सिक्योरिटी पर
کھڑے گارڈز نہایت غیر ذمہ داری سے آپس میں گپ شپ لگا رہے تھے۔ وہ بے پرواہ تھے اور پان چبا کر تھوک رہے تھے۔ ہوٹل کے باہر وہ رونق گاڑیاں اب غائب تھیں جو کبھی اس سڑک کا معمول ہوا کرتی تھی۔ سکندر نے اپنے قدموں میں لرزش پیدا کی، کمر کو جھکایا اور لاٹھی کی ٹیک لگاتے ہوئے آرام سے گیٹ کی طرف جانے لگا۔ گیٹ پر موجود سیکورٹی گارڈ نے اسے دیکھتے ہی سخت اور بدتمیز لہجے میں کہا کہ اوئے بڈھے، کہاں چلا جا رہا ہے بغیر اجازت کے؟ آگے کوئی لنگر نہیں چل رہا، چلو بھاگو یہاں سے۔ سکندر نے اپنی آواز کو قدرے کپکپاتی اور کمزور بناتے ہوئے کہا کہ بیٹا، میں بہت بھوکا ہوں، کئی دنوں سے میں نے کچھ نہیں کھایا، اللہ کے نام پہ تھوڑا سا کھانا دے دے، کم از کم ایک سوکھی روٹی ہی دے دے، تمہارا بھلا ہوگا۔ گارڈ نے اسے دھکا دینے کی کوشش کی، لیکن سکندر نے مہارت سے اپنے وجود کو سنبھالا اور گارڈ کو نظر انداز کرتے ہوئے زبردستی ہوٹل کے اندرونی احاطے میں داخل ہو گیا۔ داخل ہوتے ہی سکندر کے اندر ایک نئی ٹھیس لگی۔ ہوٹل کے مرکزی ہال سے اس کے دادا جی کی وہ خوبصورت اور تاریخی وہ تصویر غائب تھی جس کے سامنے راہب ہر صبح احترام کے ساتھ کھڑے ہوتے تھے۔ ہال میں صفائی کا کوئی نام و نشان نہیں تھا، جگہ جگہ فرش پر داغ تھے، میزوں پر میلے برتن پڑے ہوئے تھے اور ویٹر وہ بھی بے دلی سے ادھر ادھر ٹہل رہے تھے۔ چند ایک گاہک جو وہاں موجود تھے وہ بھی کھانے اور سروسز سے ناقص معیار پر غصے کا اظہار کر رہے تھے۔ سکندر آہستہ آہستہ چلتا ہوا ریسپشن کی طرف بڑھا۔ وہاں ایک لڑکی بیٹھی ہوئی تھی جو اپنے موبائل فون میں مصروف تھی۔ سکندر نے لاٹھی کی نوک سے فرش پر ہلکی سی دستک دی اور کہا کہ بیٹی، اللہ کے نام پر کچھ کھانا ملے گا، میں بہت بھوکا ہوں اور غریب بھی ہوں۔ لڑکی نے موبائل سے نظریں ہٹائیں اور ناگواری سے سکندر کو دیکھا، تاہم اس کے لہجے میں گارڈ جیسی وہ سختی تو نہیں تھی، لیکن ایک خوف ضرور تھا۔ اس نے ایک آہ بھر کر کہا کہ بابا جی، ہم یہاں نوکر ہیں، ہم اپنی مرضی سے آپ کو کھانا نہیں دے سکتے، معذرت چاہتی ہوں، آپ بغیر مینیجر کی اجازت کے آپ کو کچھ نہیں ملے گا۔ یہاں کا قانون بدل چکا ہے، ہم کسی کو ایک نوالا بھی مفت نہیں دیتے۔ مینیجر کہاں ہے بیٹی، میں اس سے ملنا چاہتا ہوں، سکندر نے معصومیت سے پوچھا۔ لڑکی نے سامنے بنے ایک عالیشان دفتر کی طرف اشارہ کیا۔ وہ سامنے مینیجر لیاقت صاحب کا آفس ہے، آپ وہاں چلے جائیں۔ لیکن بابا جی، آپ وہاں نہ جائیں تو بہتر ہے، وہ بہت غصے والے ہیں۔ سکندر نے شکریہ ادا کیا اور لاٹھی کے سہارے لیاقت کے دفتر کے دروازے کی طرف پہنچا۔ اس نے بغیر دستک دیے ہلکا سا دھکا دیا اور اندر داخل ہوا۔ آفس اندر سے بہت خوبصورت اور پیارا تھا، وہی آفس جس میں اس کا باپ سادگی کے ساتھ بیٹھتا تھا، ہوٹل کا حساب رکھتا تھا۔ اب وہاں مہنگے صوفے اور جدید آرائش لگی ہوئی تھی۔ لیاقت اپنی بڑی گھومنے والی کرسی پر بیٹھا تھا اور فون پر کسی سے ہوٹل کی جائیداد کی قیمت پر بات کر رہا تھا۔ ایک پرانے اور خستہ حال بوڑھے کو اچانک اپنے دفتر کے اندر دیکھ کر لیاقت کے چہرے پر شدید ناگواری پھیل گئی۔ اس نے فون رکھا اور چلاتے ہوئے کہا کہ ہاں، کیا مسئلہ ہے تمہارا؟ تمہیں اندر آنے کی اجازت کس نے دی، ذرا بتاؤ تو؟ سکندر نے ہاتھ جوڑ کر کہا کہ مینیجر صاحب، میری مجبوری کو سمجھیں، میں بھوکا ہوں، اگر کھانے کو کچھ بچا ہے تو اللہ تمہارا بھلا کرے، ایک وقت تھا کہ یہاں سے کھانا ملتا تھا، اب تو آپ لوگ کھانا نہیں دیتے، تمہاری روزی میں اللہ برکت ڈالے گا۔ لیاقت کی آنکھوں میں غصہ آیا، اس نے اپنی کرسی سے اٹھ کر سکندر کو گھورا اور چیخا، یہ کوئی خیرات سینٹر نہیں ہے، یہ پاکستان کا نمبر 1 ہوٹل ہوا کرتا تھا اور اب بھی ایک بزنس پوائنٹ ہے، یہاں بھکاریوں کے لیے نہ کوئی جگہ ہے نہ ہی کھانا، دفع ہو جاؤ یہاں سے۔ بیٹا، تھوڑا سا کھانا جو بچا ہے وہی دے دو، سکندر نے منت کی۔ میں نے کہا نا، تمہیں سمجھ نہیں ہے، یہاں سے دفع ہو جاؤ۔ لیاقت نے آپے سے باہر ہوتے سکندر کے سینے پر زور سے دھکا دیا۔ سکندر جو واقعی اپنے حلیے اور اداکاری میں ڈوبا ہوا تھا، اچانک دھکے کو برداشت نہ کر سکا اور دفتر کے باہر بنی سنگ مرمر کی سیڑھیوں سے نیچے گرا۔ جس کا جسم سیڑھیوں سے ٹکراتا ہوا نیچے ہال کے فرش پر آ رہا تھا۔ اس کے دائیں ٹانگ پر شدید چوٹ لگی تھی اور کپڑے وہ پھٹ جانے کی وجہ سے خون بہنے لگا۔ ہوٹل میں موجود چند گاہک اسے دیکھ کر ششدر رہ گئے، لیکن لیاقت کے خوف سے کوئی آگے نہ بڑھ سکا۔ لیاقت سیڑھیوں سے اوپر کھڑا ہو کر چلاتا رہا کہ گارڈ، جلدی کرو، کہاں مر گئے ہو، اٹھاؤ اس بڈھے کو اور باہر پھینک دو، کہیں ادھر ہی نہ مر جائے، پتہ نہیں کہاں کہاں سے لوگ آ جاتے ہیں منہ اٹھا کر بھیک مانگنے کے لیے، وہ زمانہ اب چلا گیا، اب اس ہوٹل کا کھانا غریبوں میں تقسیم نہیں ہوتا۔ ہوٹل کے سابق مالک کے ساتھ
ہم نے اس کی یہ فضول رسم اس کو بھی ہم نے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے دفن کر دیا ہے۔ سیکورٹی گارڈ دوڑتا ہوا آیا اور اس نے گرے ہوئے سکندر کو بازو سے پکڑ کر سختی سے گھسیٹنے کی کوشش کی۔ سکندر کے جسم میں درد کی لہر اٹھ رہی تھی، لیکن لیاقت کے وہ الفاظ بار بار اسے یاد آ رہے تھے کہ ہم نے مالک کے ساتھ اس پرانی رسم کو بھی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے دفن کر دیا۔ اب برداشت ختم ہو چکی تھی۔ جب گارڈ نے اسے باہر پھینکنے کے لیے زور لگایا تو سکندر نے جھک کر گارڈ کے کان کے قریب ہو کر انتہائی مضبوط اور گرجدار آواز میں کہا کہ یہ غلطی دوبارہ مت کرنا۔ مجھے دھکا دینے سے پہلے 1000 بار سوچنا، میں کوئی عام بھیکاری نہیں ہوں۔ میں ملک راہب کا بیٹا ملک سکندر ہوں، اس ہوٹل کا حقیقی وارث اور اصل مالک ہوں۔ یہ سننا تھا کہ سیکورٹی گارڈ کا ہاتھ سکندر کے بازو سے چھوٹ گیا۔ اس کا منہ کھلے کا کھلا رہ گیا۔ اس کی آنکھوں میں خوف اور بے یقینی کے بادل چھا گئے۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا۔ اس نے سامنے کھڑے بوڑھے کے چہرے کو غور سے دیکھا۔ کسی اینگل سے وہ سکندر تو نہیں لگ رہا تھا، اگرچہ چہرے پر جھریاں تھیں، لیکن ان آنکھوں میں ملک راہب جیسا ایک رعب ضرور تھا۔ گارڈ تھر تھر کانپنے لگا اور 2 قدم پیچھے ہٹ گیا۔ اس میں اب اتنی ہمت نہیں تھی کہ وہ سکندر کی طرف ہاتھ بڑھا سکے۔ سکندر نے اپنی لاٹھی سنبھالی، ٹانگ کے شدید درد کے باوجود لڑکھڑاتے ہوئے آگے بڑھا۔ وہ اس ظالم ماحول سے باہر نکلنا چاہتا تھا۔ ابھی وہ ہوٹل کے مرکزی دروازے کے قریب پہنچا ہی تھا کہ پیچھے سے ایک نرم اور لرزتی ہوئی آواز آئی، سر رکیے، آپ کہاں جا رہے ہیں؟ سکندر نے پیچھے مڑ کر دیکھا۔ ایک نوعمر لڑکی تھی جو ہوٹل کے یونیفارم میں تھی، دوڑتی ہوئی اس کے قریب آئی۔ اس کی آنکھوں میں ندامت تھی۔ سر، ہم بہت شرمندہ ہیں، معذرت چاہتے ہیں، اس لڑکی نے سانس پھولتے ہوئے کہا۔ کسٹمر یا کسی کے ساتھ ہمارا یہ رویہ ایسا نہیں ہوتا، لیکن آج مینیجر صاحب بہت غصے میں تھے اور آپ بغیر اجازت کے اس کے کمرے میں گئے، اس لیے اس نے ایسا بیہیو کیا۔ میں آپ سے اس کی طرف سے معافی مانگتی ہوں۔ سکندر نے اس لڑکی کا خلوص محسوس کیا اور پوچھا کہ تم کون ہو؟ سر، میرا نام کشمالہ ہے اور میں اس ہوٹل میں ویٹرس کا کام کرتی ہوں، اس نے نیچے دیکھتے ہوئے جواب دیا۔ سکندر کے لبوں پر ایک مدھم سی مسکراہٹ آئی۔ اس نے کشمالہ کی طرف دیکھا اور آہستہ سے اس کا شکریہ ادا کیا کہ کشمالہ، تمہارا شکریہ، لیکن پریشان نہ ہو، عنقریب ہماری دوبارہ ملاقات ہوگی۔ یہ کہہ کر سکندر لنگڑاتا ہوا ہوٹل کی عمارت سے باہر چلا گیا، جبکہ کشمالہ حیرت سے اس پراسرار بوڑھے کو دیکھتی رہی۔ ادھر جیسے ہی سکندر باہر نکلا، سیکورٹی گارڈ کے حواس بحال ہوئے اور وہ بدحواسی کی حالت میں بھاگتا ہوا مینیجر لیاقت کے آفس میں گھس گیا۔ لیاقت کرسی پر بیٹھا پانی پی رہا تھا۔ اس نے گارڈ کو ایسے آتے ہوئے دیکھا تو اسے ڈانٹا کہ یہ کیا اندھا پن ہے، کہاں اپنا یہ گیٹ چھوڑ کر آ رہے ہو؟ اس بڈھے کو کیا پھینکا نہیں تم نے؟ گارڈ نے آفس کا دروازہ بند کیا، خوف زدہ نظروں سے ادھر ادھر دیکھا اور لیاقت کی میز کے قریب جھک کر بولا کہ سر، میری بات سنیں، ایک ضروری بات کرنی ہے آپ سے، جلدی بولو، کیا بکواس ہے؟ لیاقت نے بے رازی سے کہا۔ گارڈ نے کانپتی ہوئی آواز میں کہا کہ سر، بات دراصل یہ ہے کہ وہ جو تھوڑی دیر پہلے بوڑھا شخص ہمارے ہوٹل میں آیا تھا، یہ مجھے مشکوک لگ رہا ہے۔ وہ دراصل بوڑھا نہیں تھا، وہ بھیس بدل کر آیا تھا۔ لیاقت کے ہاتھ سے پانی کا گلاس چھوٹتے چھوٹتے بچا۔ کیا مطلب تمہارا؟ اس نے آنکھیں چھوٹی کر کے پوچھا۔ تم کہنا کیا چاہتے ہو؟ کھل کر بولو۔ گارڈ نے تھوک نگلتے ہوئے کہا کہ سر، مجھے لگتا نہیں، لیکن مجھے یقین ہے کہ وہ ملک راہب کا چھوٹا بیٹا سکندر تھا جو جرمنی سے شاید واپس آیا ہے۔ اس نے خود چپکے سے اپنا نام مجھے بتایا۔ وہ بھیس بدل کر یہاں آیا تھا تاکہ ہوٹل کے حالات کا جائزہ لے سکے۔ لیاقت چند سیکنڈ کے لیے ساکت رہ گیا، پھر اچانک زور سے کہکہا لگا کر ہنسنے لگا، ایک ایسا کہکہا جس میں خوف کو چھپانے کی ناکام کوشش تھی۔ کیا بکواس کر رہے ہو تم، بے وقوف ہو؟ لیاقت نے غصے سے میز پر ہاتھ مارا۔ ایسا ممکن نہیں، وہ واپس کیسے آئے گا؟ سکندر پچھلے 12 سال سے پاکستان نہیں آیا، وہ اپنے باپ کی وفات اور جنازے پر بھی نہ آ سکا، اب وہ اچانک جرمنی سے بھیس بدل کر یہاں بھیک مانگنے آئے گا؟ تمہارا دماغ تو ٹھیک ہے اور اس بڈھے نے تمہیں پاگل کر دیا شاید۔ جاؤ یہاں سے، اپنا کام کرو۔ گارڈ سر جھکا کر باہر نکل گیا، لیکن لیاقت کے چہرے سے مسکراہٹ اب غائب ہو چکی تھی۔ اس کے دل میں شک بیٹھ گیا تھا۔ اگرچہ اس نے گارڈ کو ڈانٹ کر بھگا دیا تھا، لیکن اس کے دل کے کسی کونے میں ایک خوف کا شک کا بیج بو چکا تھا۔
اس کی پیشانی پر پسینے کی بوندیں چمکنے لگیں۔ وہ اپنی کرسی پر بے چین ہو کر بیٹھ گیا اور سوچنے لگا کہ اگر واقعی سکندر آ گیا تو میں کیا کروں گا؟ پھر سوچنے لگا، اپنے آپ کو تسلی دینے لگا، نہیں، ایسے ہی وہ بکواس کر رہا تھا۔ شہر پر خاموشی تھی، لیکن مینیجر لیاقت کے بنگلے میں بیڈ روم میں بے چینی کا راج تھا۔ لیاقت بار بار اپنی کروٹیں بدل رہا تھا، اس کی آنکھوں سے نیند کوسوں دور تھی۔ گارڈ کے الفاظ اس کے ذہن میں کسی ہتھوڑی کی طرح بج رہے تھے اور اسے مسلسل پریشان کر رہے تھے کہ سر، وہ راہب کا بیٹا سکندر تھا۔ اس کی پیشانی پر پسینہ بار بار ابھر رہا تھا۔ وہ سوچتا کہ اگر واقعی سکندر پاکستان پہنچ چکا ہے اور اس نے ہوٹل کے سبھی زبوں حالی عملے کی بدتمیزی اور یہاں کی حالات، لیاقت کا برتاؤ اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا، تو اب وہ خاموش تو نہیں بیٹھے گا۔ لیاقت کی مسلسل بے چینی اور سانسوں کی اور یہ تیز دھڑکنوں سے اس کی بیوی آسیہ کی آنکھ کھل گئی۔ آسیہ ایک چالاک اور حریص اور خود غرض عورت تھی، جس نے ہمیشہ لیاقت کو راہب کے خلاف اکسایا تھا اور ہوٹل پر قبضہ کرنے کے خواب دیکھے تھے، اور اس کے یہ خواب ابھی پورے ہوئے تھے۔ آسیہ نے وہ لیمپ آن کیا اور روشنی پھیلتے ہی شوہر کا چہرہ دیکھا۔ اس نے اٹھ کر بیٹھتے تشویشناک لہجے میں پوچھا کہ کیا بات ہے لیاقت؟ میں پچھلے کئی دنوں سے دیکھ رہی ہوں کہ آپ راتوں کو صحیح سوتے نہیں ہیں۔ کوئی نہ کوئی ایسی پریشانی ہے جو مجھ سے چھپا رہے ہیں۔ آپ کی سوچ میں ہے، مجھے بتائیں۔ لیاقت نے لمبی ٹھنڈی آہ بھری اور بیڈ سے ٹیک لگائی اور پیشانی سے اپنے بال نوچ کر کہا کہ آسیہ، ایک بہت بڑی مصیبت ہمارے سر پر منڈلا رہی ہے شاید۔ اگر گارڈ کی بات سچی ہے تو ہمارا تو سارا یہ کھیل یہ بگڑنے والا ہے۔ کیسی مصیبت، کیسا کھیل؟ کھل کر بتائیں، آسیہ نے پریشان ہو کر پوچھا۔ لیاقت نے چند دن پہلے کا پورا واقعہ اپنی بیوی کے گوش گزار کر دیا کہ کس طرح ایک بوڑھا شخص ہوٹل میں آیا تھا، اس کے ساتھ ہم نے بدسلوکی کی، میں نے اسے سیڑھیوں سے دھکا دیا اور وہ زخمی بھی ہوا تھا، اس کی ٹانگ زخمی ہوئی تھی، اور گارڈ نے بتایا کہ وہ سکندر ہے۔ آسیہ نے جیسے ہی سکندر کا نام سنا، اس کے چہرے کی رنگت اڑ گئی۔ وہ جھٹکے سے چارپائی سے اٹھی اور غصے سے اپنا ہاتھ نچاتے ہوئے کہا کہ میں نے آپ سے پہلے کہا تھا کہ آپ کو بار بار خبردار کیا تھا کہ وہ جرمنی سے شاید واپس آ جائے گا اور اپنے باپ کی جائیداد سنبھالے گا۔ وہ اپنے باپ کا یہ ہوٹل، جائیداد، یہ اکیلا نہیں چھوڑ سکتا۔ آپ میری بات سننے کے لیے تیار ہی نہیں تھے۔ اب بھگتیں، ہمارے سارے منصوبوں پر پانی پھرنے والا ہے۔ تم خاموش رہو آسیہ، لیاقت نے چڑھ کر کہا، مجھے ڈراؤ مت، میں خود پہلے ہی پریشان ہوں اور مجھے سوچنے دو کہ میں اب کیا کروں۔ آسیہ نے اپنے انداز کو قدرے سنبھالا، لیاقت کے پاس آ کر بیٹھ گئی اور جذباتی انداز میں بولنے لگی، لیاقت، میری بات غور سے سنیں، وقت ضائع مت کریں۔ یہ ہوٹل اب ویسے بھی ہمارے کسی کام کا نہیں رہا، اب یہ مر چکا ہے تقریباً جب سے آپ نے اسے سنبھالا، پرانے عملے کو نکالا، کھانے کا معیار گر چکا ہے، کسٹمر کے ساتھ ہمارا یہ سلسلہ اور یہ بیہیویئر بھی خراب ہے۔ پچھلے 2 سال سے ہوٹل مسلسل خسارے میں جا رہا ہے، اور جب وہ سکندر واپس آ چکا ہے تو اس سے پہلے کہ وہ کوئی قانونی قدم اٹھائے یا پولیس کے پاس جائے، آپ اس ہوٹل کو فوراً بیچ دیں۔ جو پیسہ ملتا ہے اس میں ہم کسی دوسرے ملک میں شفٹ ہو جائیں گے۔ لیاقت نے اپنی بیوی کی طرف دیکھا اور ایک مکارانہ مسکراہٹ کے ساتھ سر ہلایا کہ کیا تم سمجھتی ہو کہ میں کوئی بیوقوف ہوں؟ میں بھی اس ہوٹل کو جلد از جلد بیچنا چاہتا ہوں، لیکن ہوٹل یہ کراچی کی سب سے اچھی لوکیشن پر ہے، میں اسے ایسے سستے داموں نہیں بیچ سکتا۔ میں کسی سستے داموں یا پھر کوڑیوں کے بھاؤ نہیں بیچوں گا، مجھے اس کے بدلے میں کروڑوں روپے چاہیے۔ کس بات کا انتظار ہے؟ آسیہ نے جلدی سے کہا۔ لیاقت نے ایک رازدارانہ انداز میں جھک کر کہا، بیچنے میں ایک بہت بڑی قانونی رکاوٹ ابھی بھی موجود ہے۔ اس ہوٹل کے اصل کاغذات اور ملکیت ابھی تک راہب کے نام پر ہیں۔ اتنی بڑی پراپرٹی کو فروخت کرنے کے لیے مجھے خریدار کے سامنے یہ ثابت کرنا ہوگا کہ میں ہی اس ہوٹل کا واحد اور قانونی مالک ہوں۔ اس لیے میں ایک وکیل کے ساتھ مل کر جعلی فائل اور جعلی کچھ فائلز تیار کروا رہا ہوں۔ آسیہ کی آنکھیں چمک اٹھیں۔ جعلی فائل؟ کیا وہ بن جائیں گی نا جلدی؟ ہاں، لیاقت نے غرور سے کہا، میں نے سرکاری دفاتر میں کچھ اپنے بندوں کو رشوت کھلائی ہے، امید ہے کہ یہ میرا کام ہو جائے گا۔ راہب کے جعلی دستخط، ایک جعلی پاور آف اٹرنی اور وراثت کا نامزدگی کا یہ لیٹر تیار ہو رہا ہے، بس کچھ دنوں کی بات ہے۔ جیسے ہی یہ کاغذات مکمل ہوں گے، میں ہوٹل کو، ایک غیر ملکی پراپرٹی کو، اس کو راتوں رات بیچ کر غائب ہو جاؤں گا۔
اس کے بعد سکندر جرمنی سے آئے یا آسمان سے اترے میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ آسیہ نے اطمینان کا سانس لیا اور مسکرا کر بولی، اگر یہ بات ہے تو پھر ٹھیک ہے، لیکن آپ اس سکندر پر کڑی نظر رکھیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ ہمارے اس فائل مکمل ہونے سے پہلے ہی کوئی الٹا کھیل کھیل لے۔ اور میں تو کہتی ہوں کہ اس بات کو کنفرم کریں کہ کیا وہ واپس آ چکا ہے۔ لیاقت نے اپنے مکے کو دوسری ہتھیلی پر مارتے ہوئے کہا کہ تم فکر مت کرو، اگر اس نے راستے میں آنے کی کوشش کی یا دوبارہ ہوٹل کی طرف رخ کیا تو میں اس کا وہی حشر کروں گا جو اس کے باپ کا میں نے حشر کیا تھا۔ دوسری طرف شہر کے ایک خاموش گمنام علاقے میں سکندر ایک چھوٹے سے کرائے کے مکان میں موجود تھا۔ وہ بھی اپنی تدبیر کر رہا تھا۔ اس کی دائیں ٹانگ کافی زخمی تھی، اس پر پٹی بندھی ہوئی تھی، لیکن اس کے چہرے پر کوئی درد کے اثرات نہیں تھے۔ اس کی آنکھوں میں صرف اور صرف ایک ہی فکر تھی کہ اپنے باپ کے قاتل اور غاصب کو اس کے انجام تک میں نے ہر حال میں پہنچانا ہے۔ سکندر کو اب اس بات کا پورا یقین ہو چکا تھا کہ ہوٹل کی یہ تباہی اور زوال یہ کوئی اتفاق نہیں تھا، بلکہ یہ لیاقت کی سوچی سمجھی سازش کا حصہ تھا تاکہ وہ ہوٹل کو خسارے میں دکھا کر آسانی سے ہڑپ کر سکے۔ سکندر نے اپنے موبائل سے ایک پرانا نمبر ڈائل کیا۔ یہ نمبر شان ہوٹل کے سب سے ایماندار، پرانے اور وفادار باورچی کا تھا، جس کا نام خادم حسین تھا، جسے لیاقت نے نوکری سے نکال دیا تھا۔ چچا خادم حسین۔ فون کی گھنٹی بجتی رہی اور دوسری طرف سے ایک بوڑھی اور کانپتی ہوئی آواز ابھری کہ ہیلو، کون؟ سکندر کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اس نے بھرائی ہوئی آواز میں کہا کہ چچا جی، میں ہوں سکندر، راہب کا بیٹا ہوں۔ یہ سنتے ہی دوسری طرف سے ایک خاموش سے آنسو بہنے لگے اور چچا خادم حسین کے سسکنے رونے کی آواز وہ گونجنے لگی۔ فون پر سکندر کی آواز سنتے ہی خادم حسین کی ہچکیاں بند گئیں۔ سالوں سے دل اس کا ڈوبا ہوا تھا، غم میں ناانصافی کا درد اور اپنے محسن راہب کی یاد ایک ساتھ آنسو بن کر بہہ نکلے۔ چچا خادم حسین نے روتے ہوئے کہا کہ بیٹا سکندر، تم کہاں تھے؟ تم نے آنے میں بہت دیر کر دی۔ تمہارے والد کے جانے کے بعد اس ہوٹل کی دنیا بدل گئی، ہم یتیم ہو گئے بیٹا۔ سکندر نے چچا خادم کو حوصلہ دیا اور اس کے ساتھ ملنے کی خواہش کی، جس پر خادم حسین نے اسے اپنا غریب خانے کا ایڈریس بلا لیا، جہاں پر گھنٹوں سکندر چچا خادم کے چھوٹے سے گھر میں وہاں بیٹھے رہے، آپس میں باتیں کرتے رہے۔ جب بوڑھے باورچی نے سکندر کو دیکھا تو اس نے آگے بڑھ کر اسے گلے سے لگا لیا۔ دونوں کافی دیر تک ایک دوسرے سے لپٹ کر روتے رہے۔ چچا خادم حسین نے سکندر کو سر سے لے کر پاؤں تک بڑے غور سے دیکھا اور پھر دکھ بھرے لہجے میں بتانے لگا کہ سکندر بیٹا، اس مکار لیاقت نے تمہارے باپ کی پیٹھ میں ایسا چھرا گھونپا ہے جس کی کوئی مثال نہیں ملتی۔ میں تو سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ یہ اتنا بڑا دھوکہ کرے گا۔ راہب کی وفات کے بعد اس نے ہوٹل کے تمام ایماندار محنتی عملے کو ایک ایک کر کے ذلیل کر کے نکال دیا۔ وہ سب لوگ جو تمہارے باپ کے زمانے میں ہوٹل میں کام کو سمجھتے تھے، آج در در کی ٹھوکریں کھا رہے ہیں۔ لیاقت نے ایک جگہ اپنے سارے رشتہ دار، بدتمیز دوست، سفارشی لوگ وہ بھرتی کیے ہیں جنہیں نہ تو کام کا سلیقہ ہے، نہ ہی گاہکوں سے بات کرنے کی تمیز ہے۔ ہوٹل کا زوال اسی لیاقت کی بدنیتی کا نتیجہ ہے بیٹا، میں یقین سے کہہ سکتا ہوں۔ اسی دوران سکندر کی ہدایت پر ہوٹل کے وہ ویٹریس کشمالہ وہ بھی خادم حسین کے گھر پہنچ گئی تھی۔ کشمالہ نے سکندر کو اس کے اصلی روپ میں دیکھا تو حیران ہو گئی۔ اسے اندازہ ہوا کہ وہ بوڑھا شخص حقیقت میں اس ہوٹل کا اصل مالک تھا۔ کشمالہ نے ہوٹل کے اندرونی حالات کی مزید گواہی دیتے ہوئے بتایا کہ سر، لیاقت نے ہوٹل کو تباہی کے دہانے پر پہنچا دیا ہے اور ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ کسٹمر کو گندا، غیر معیاری کھانا پیش کیا جاتا ہے، باورچی خانے میں شدید گندگی ہے اور اتنی وہاں کی خوراک ناقص ہو چکی ہے کہ روزانہ لوگ لڑ کر جاتے ہیں۔ کشمالہ نے ایک اور چونکا دینے والی حقیقت بھی بتائی کہ ہم نے ہوٹل کے عملے میں یہ بات بھی سنی ہے کہ لیاقت عنقریب اس ہوٹل کو کسی غیر ملکی خریدار کو فروخت کر رہا ہے اور اس کے لیے وہ پوری تیاری کر چکا ہے۔ ان تمام باتوں نے سکندر کے اندر کے غصے کو مزید بڑھا دیا، لیکن وہ جذبات میں آ کر کوئی غلط قدم نہیں اٹھانا چاہتا تھا۔ اس نے وقت ضائع کیے بغیر اپنے والد کے پرانے اور بااعتماد وکیل سے رابطہ کیا اور اس کے پاس جا پہنچا۔
وکیل نے سکندر کا استقبال کیا اور تمام جائیداد اور پراپرٹی کے دفتری کاغذات اور ریکارڈز نکال کر سکندر کے سامنے رکھ دیے۔ وکیل صاحب نے جو انکشاف کیے وہ سکندر کے لیے انتہائی چونکا دینے والے تھے۔ وکیل صاحب نے بتایا کہ سکندر بیٹا، لیاقت کی عیاری، اس کی یہ مکاری صرف ہوٹل تک محدود نہیں ہے۔ اس نے نہ صرف ہوٹل کا چارج سنبھال کر اسے بدنام کرنے کے لیے جال سازی کی ہے، بلکہ تمہارے والد کی ملکیت میں موجود باقی بھی کئی ایسے قیمتی پلاٹ اور تجارتی زمینوں پر بھی اس نے ناجائز قبضہ کر رکھا ہے۔ کسی زمانے میں وہ تمہارے والد کا ایک معمولی اور وفادار ملازم بن کر آیا تھا۔ وہ محتاج تھا اور تمہارے باپ نے اس کی مدد کی تھی، لیکن آج وہ تمہارے باپ کی آدھی جائیداد پر قبضہ کر کے بیٹھا ہے۔ وکیل نے بات کو آگے بڑھاتے ہوئے ایک ایسا انکشاف کیا جس نے سکندر کے پیروں تلے زمین نکال دی۔ وکیل نے کہا کہ سکندر، مجھے تو لیاقت پر صرف جائیداد کے قبضے کا ہی شک نہیں ہے، بلکہ تمہارے والد کے قتل کا بھی مجھے شبہ ہے۔ یہ ایک ایسا شخص ہے جو کسی کی بھی جان لے سکتا ہے۔ راہب کوئی ایسا انسان نہیں تھا جو اچانک بیمار ہو کر دنیا سے چلے جاتا۔ وہ تو انتہائی صحت مند اور کافی اچھی زندگی گزار رہا تھا۔ روزانہ صبح پارک میں باقاعدگی سے وہ ورزش کیا کرتے تھے، اپنی خوراک کا، اپنی صحت کا بے حد خیال رکھتے تھے، کافی محتاط تھے، رات کو جلدی سو جاتے، صبح جلدی اٹھنا اس کا یہ وتیرہ تھا۔ لیکن اچانک محض 20 دنوں کے اندر اس کی حالت اتنی غیر ہو گئی اور وہ دنیا سے بیماری کی حالت میں رخصت ہو گیا۔ یہ کوئی قدرتی موت نہیں لگتی۔ سکندر کا دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ اس نے کانپتی ہوئی آواز میں وکیل سے پوچھا کہ وکیل صاحب، ابا اپنی زندگی میں کون سی دوائی لیتے تھے؟ کیا انہیں کوئی پرانی بیماری تھی؟ وکیل نے کچھ سوچتے ہوئے جواب دیا کہ آج سے تقریباً 5 سال پہلے تمہارے والد کو ایک معمولی سا ہارٹ اٹیک ہوا تھا اور تم بھی اچھی طرح جانتے تھے، جس کے بعد اس کی اینجیوگرافی ہوئی تھی۔ اس کے بعد سے وہ اپنی صحت دوبارہ بحال کرنے میں کامیاب ہو گئے تھے۔ سادہ غذا استعمال کرتے تھے اور باقاعدگی سے صرف ایک ہی میڈیسن لیتے تھے جو شاید دل کی حفاظت کے لیے تھی۔ یہ سنتے ہی سکندر کی آنکھوں میں شک کی جگہ یقین جاگ اٹھا۔ اس نے فیصلہ کیا کہ وہ اپنے والد کی موت کی سچائی کو منظر عام پر لائے گا، چاہے اس کے لیے اسے کتنی گہرائی میں کیوں نہ جانا پڑے۔ وکیل صاحب اور سکندر نے مل کر راہب کے استعمال میں آنے والی وہ ادویات، وہ میڈیکل رپورٹس اور ان کے معالج ڈاکٹر سے رابطہ کرنے کا منصوبہ بنایا تاکہ تاریک راز سے یہ پردہ اٹھایا جا سکے۔ وکیل کے آفس سے نکلنے کے بعد سکندر کا ذہن شدید اضطراب کا شکار تھا۔ اس کے دل میں ایک طرف اپنے والد کی اچانک وفات کا غم تو تھا ہی، اور دوسری طرف اس حقیقت کو جاننے کی تڑپ تھی کہ آخر ان 20 دنوں میں اس کے باپ کے ساتھ ایسا کیا ہوا تھا کہ وہ بیڈ پر آ گئے اور ہسپتال میں داخل ہو گئے۔ سکندر نے بغیر کوئی لمحہ ضائع کیے اپنے والد کے ڈاکٹر سے ملاقات کرنے کا فیصلہ کیا، جو شہر کے ایک معروف کارڈیولوجسٹ تھے اور پچھلے کئی سالوں سے ملک راہب کا وہ علاج بھی کر رہے تھے۔ سکندر وکیل کے ساتھ ڈاکٹر کے کلینک پہنچا۔ ڈاکٹر صاحب نے جب سکندر کو دیکھا تو اس کی آنکھوں میں ہمدردی کے ساتھ ساتھ ایک گہری تشویش وہ بھی ابھر آئی۔ انہوں نے سکندر کو بیٹھنے کا اشارہ کیا اور راہب کی طبی ہسٹری کی جو فائلز تھیں وہ نکالیں۔ سکندر نے بنا کسی تمہید کے سیدھا سوال کیا کہ ڈاکٹر صاحب، میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں، میرے والد ایک صحت مند انسان تھے، وہ ورزش کرتے تھے اور اپنی خوراک کا بہت وہ خیال رکھتے تھے، پھر اچانک 20 دنوں میں وہ اتنے کیوں کمزور ہو گئے کہ وہ ہسپتال انہیں ایڈمٹ کرنا پڑا اور اس کی جان بھی چلی گئی؟ ڈاکٹر صاحب نے ایک لمبی سانس لی اور میز پر پڑی رپورٹس کی طرف اشارہ کرتے ہوئے بولے کہ سکندر بیٹا، یہی سوال مجھے بھی پچھلے کئی عرصے سے پریشان کر رہا ہے، بے چین کر رہا ہے، لیکن مجھے موقع نہیں مل رہا تھا اس کی تحقیق کرنے کا۔ اب جب تم آ گئے ہو تو اس کی تحقیق ہونی چاہیے۔ تمہارے والد کی انجیوگرافی کے بعد میں نے انہیں دل کے باقاعدہ کوئی دوا تجویز کی تھی جو انتہائی معتدل اور صحت کے لیے بالکل مناسب تھی، لیکن اس کی وفات کے چند دن پہلے جب اس کی صحت اچانک بگڑی اور انہیں ہسپتال لایا گیا تو اس کے بلڈ ٹیسٹ اور زہریلے اثرات کی رپورٹ دیکھ کر میں خود حیران ہوا تھا۔ جیسے یہ نشہ کرتے تھے۔ اس کے جسم میں ایک ایسی دوا کی مقدار بے تحاشا پائی گئی تھی جو دل کے مریضوں کے لیے بہت ملحق ثابت ہوتی ہے اور پھر آہستہ آہستہ ان کے اعضاء کو ناکارہ کر دیتی ہے، جیسے کہ یہ ڈرگز ہوں
ये सुनकर सिकंदर की धड़कनें तेज़ होने लगी। उसने डॉक्टर से पूछा, क्या वो दवा गलती से दी जा सकती है? डॉक्टर ने साफ नफ़ी में सर हिलाया और बताया कि बिल्कुल नहीं, ऐसा मुमकिन नहीं, ये कोई आम गलती नहीं हो सकती। जो दवा मैंने तजवीज़ की थी उसके गोली का साइज़ और दवा से मिलता जुलता था, लेकिन ये दवा ख़ास तौर पर ऐसी थी जो इंसान को आहिस्ता आहिस्ता मौत के मुंह में धकेल देती है। जब मलिक राहिब हस्पताल में दाखिल हुए थे तो इनकी अद्वियात का तमाम तर इंतज़ाम और इनको वक्त पर दवाई देने की सारी जिम्मेदारी मैनेजर लियाकत की ही थी। लियाकत ने कभी किसी और मुलाजिम को इनकी अद्वियात के करीब आने ही नहीं दिया और उसने नर्स को भी मना किया था। डॉक्टर के वाज़े और सनसनीखेज़ इंकशाफ के बाद शक व शुबहात की कोई गुंजाइश नहीं थी। ये बात शीशे की तरह शफाफ हो चुकी थी कि लियाकत ने न सिर्फ मलिक राहिब के एतमाद को ठेस पहुँचाई बल्कि उसके कारोबार पर कब्ज़ा किया और उसके जायदाद को हड़प करने में उसने राहिब को गलत जहरीली अद्वियात देकर कत्ल किया। वो ज़ाहिर कातिल बनकर अपने मोहसिन की जान लेता रहा और राहिब अपनी सादगी में अपने सबसे बड़े दुश्मन को अपना खैर ख्वाह समझता रहा। डॉक्टर ने फ़ौरन अपने दस्तखत शुदा मेडिकल रिपोर्ट्स और अपना हलफनामा ये सब फ़ाइल सिकंदर और उसके वकील के हवाले की। इस रिपोर्ट्स में वाज़े तौर पर लिखा था कि राहिब की मौत कुदरती नहीं थी बल्कि गलत और ममनू अद्वियात के मुसलसल इस्तेमाल की वजह से ही हुई थी। सिकंदर के पास अब लियाकत की तमाम कार्रवाइयाँ, उसके जाली फ़ाइल्स की तैयारी, गैर कानूनी कब्ज़ा और सबसे बढ़कर अपने वालिद के कत्ल के तमाम कानूनी और हतमी सबूत अब उसके कब्ज़े में मौजूद थे। सिकंदर का खून खोल रहा था लेकिन उसने अपने गुस्से पर काबू किया। वो कानून को अपने हाथ में लेने की बजाय लियाकत को उसके तमाम जराइम की ऐसी सज़ा दिलवाना चाहता था जो आने वाली नस्लों के लिए इबरत का निशान बन जाए। सिकंदर ने वकील के साथ मिलकर शहर के आला पुलिस हकाम से रब्ता किया। तमाम रिपोर्ट्स, मेडिकल सबूत और जायदाद के जाली फ़ाइलों की ये तफसीलात उसके सामने रखी। पुलिस ने केस की संगीनी को देखते हुए समझते हुए फ़ौरन लियाकत की गिरफ़्तारी के वारंट जारी कर दिए और एक ख़ास टीम तश्कील दी ताकि अगले चंद ही दिनों में होटल पर छापा भी मारकर लियाकत को रंगे हाथों गिरफ़्तार किया जा सके और उसके घिनौने खेल का हमेशा हमेशा के लिए ख़ात्मा हो सके। सिकंदर ने उस रात अपने वालिद के लिए हाथ उठाकर दुआ की और अज़म किया कि कल का सूरज शान होटल में एक नई सुबह और इंसाफ का नया पैगाम लेकर आएगा। सुबह के 10 बज रहे थे। होटल शान का मैनेजर लियाकत अपने दफ्तर में बैठा बेसब्री से फ़ोन पर बात कर रहा था। वो चाहता था कि जल्द अज जल्द इस होटल को बेचा जाए। उसकी मेज़ पर जायदाद के वो जाली फ़ाइलें और वो जालसाजी की तैयारशुदा कागजात फैले हुए थे जिनके ज़रिए वो होटल को एक गैर मुल्की पार्टी के हाथ फ़रोख्त करके यहाँ से फ़रारी का मंसूबा बना रहा था। उसका ख्याल था कि सिकंदर अब भेस बदल कर कहीं घूम रहा है या खौफ के मारे सामने नहीं आएगा। अब वो फ़ोन पर बात ख़त्म करके उसने सिगरेट पी और होटल के मरकज़ी हाल में अचानक हलचल मच गई। पुलिस की गाड़ियों के सायरन की आवाज़ होटल के बाहर गूंजने लगी। कबल इसके कि लियाकत कुछ समझ पाता या बैठे बिठाए बदतमीज़ सिक्योरिटी गार्ड को कुछ समझा पाता, पुलिस के मुसल्लह एहलकारों ने पूरे होटल को अपने घेरे में ले लिया था। ऑफिस के शीशे का भारी दरवाज़ा खुला और सिकंदर शाहाना रूप में मुकम्मल प्रोटोकॉल के साथ पुलिस अफसरान और अपने वकील के साथ अंदर दाखिल हुआ। उसके साथ उसका वो चचा खादिम हुसैन और वेट्रेस कशमाला भी मौजूद थे। सिकंदर ने स्याह कोट पहन कर रखा था। उसके चेहरे पर अब वालिद का रूप और आंखों में हक की चमक थी। लियाकत अपनी कुर्सी से बदहवासी से उठा और अपने खौफ को छुपाने के लिए चीख कर बोला कि तुम कौन हो और ये क्या बदतमीज़ी है? तुम पहले भी आए थे? पुलिस को यहाँ लाने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? सिकंदर, तुम बहुत बड़ी गलती कर रहे हो। तुमने मुझसे पंगा लिया, ये अच्छी बात नहीं। मैं ही पिछले कई सालों से इस होटल को संभाल रहा हूँ जबकि तुम तो वहाँ ऐश कर रहे थे। सिकंदर ने सुकून से जवाब दिया कि अब तुम्हारी ये ड्रामेबाजी नहीं चलेगी। गलती मुझसे नहीं हुई लियाकत, गलती तुमसे हुई है, बहुत बड़ी गलती। बल्कि ये गलती नहीं, बहुत बड़ा भयानक गुनाह तुमने किया जिसकी कोई माफ़ी भी नहीं। तुमने जिस मालिक का नमक खाया, जिसने तुम्हें एक आम मुलाजिम से उठाकर मैनेजर का ओहदा दिया, तुमने उसके एतमाद को ठेस पहुंचाया और उसका होटल हड़प करना चाहा और बाकी भी जायदाद पर तुम कब्ज़ा कर कर बैठे हो। मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। कत्ल का लफ्ज़ सुनते ही लियाकत की टांगें कांपने लगी।
اس کی باڈی لینگویج بالکل بدل گئی تھی، جیسے کہ اس کی چوری پکڑی گئی۔ اس نے تلی ہوئی آواز میں کہا کہ یہ سب جھوٹ ہے، میں اپنے مالک کو کیسے ماروں گا، تمہارے پاس کیا ثبوت ہے؟ پولیس افسر نے آگے بڑھ کر میڈیکل رپورٹس، ڈاکٹر کی وہ گواہی اور وہ رپورٹس لیاقت کے سامنے پھینکی اور کہا کہ ثبوت ہمارے پاس موجود ہیں۔ لیاقت صاحب، آپ کبھی اب یہاں سے فرار نہیں ہو سکتے۔ راہب کے ڈیتھ سرٹیفکیٹ سے لے کر غلط ادویات کی رپورٹس تک سب کچھ ثابت ہو چکا ہے۔ تمہاری گرفتاری کے وارنٹ جاری ہو چکے ہیں۔ پولیس اہلکاروں نے آگے بڑھ کر لیاقت کی دونوں کلائیوں میں لوہے کی ہتھ کڑیاں پہنا دی۔ لیاقت دہاڑیں مار مار کر روتے ہوئے، معافیاں مانگتے ہوئے، پولیس کے ساتھ گھسیٹتا ہوا وہ باہر آ رہا تھا۔ اس کی بیوی آسیہ بھی جعلی فائلز کی شراکت داری میں اس جرم میں گھر سے اس کو بھی گرفتار کیا گیا۔ لیاقت کی گرفتاری کے بعد سکندر نے ہوٹل شان کے انتظامی چارج کو باقاعدگی سے خود سنبھالا۔ ایک ایسا ہوٹل جو آخری سانسیں لے رہا تھا، پھر سے اسے سنبھالنے کی اس نے ٹھان لی۔ سب سے پہلا کام اس نے یہ کیا کہ لیاقت کے لائے ہوئے تمام نااہل بدتمیز عملے کو فوراً نوکری سے فارغ کیا۔ اگلے ہی دن سکندر نے اپنے والد کے دور کے تمام پرانے ایماندار محنتی عملے کو عزت اور احترام کے ساتھ اسے واپس بلایا۔ چچا خادم حسین کو دوبارہ باورچی خانے کا ہیڈ شیف مقرر کیا، جبکہ کشمالہ کی ایمانداری اور جرات کی قدر کرتے ہوئے اسے ہاؤس کیپنگ اور کسٹمر ریلیشن کا انچارج بنا دیا۔ سکندر نے اپنے والد کی روایات کو پھر سے زندہ کیا۔ ہوٹل کے مین گیٹ سے اتاری گئی دادا جی کی وہ تاریخی تصویر جو لیاقت نے اتار دی تھی، گودام میں رکھی تھی، اسے دوبارہ احترام کے ساتھ وہاں نصب کیا گیا۔ باورچی خانے سے روزانہ رات کو بچ جانے والے معیاری اور نفیس کھانے کی پیکنگ کا نظام شروع ہوا۔ راہب کی وہی مخصوص ویگن پھر سے سجائی گئی اور عزت کے ساتھ وہ شہر کی کچی آبادیوں میں غریبوں، مسکینوں اور مستحق افراد کے گھر تک کھانا پہنچایا جاتا تھا، تاکہ کوئی بھی غریب بھوکا نہ سوئے، تاکہ کسی کی خودداری مجروح نہ ہو۔ ہوٹل کے کھانے کا وہی معیار تھا، مناسب سستے داموں اور عملے کا اخلاق دیکھ کر گاہکوں کا جوش و خروش دوبارہ لوٹ آیا۔ جو ہوٹل اپنی آخری سانسیں لے رہا تھا، زوال کا شکار تھا، وہ سکندر کی دانش مندی، محنت اور انصاف کی بدولت ایک بار پھر سے کراچی شہر کی شان بن چکا تھا۔ لوگوں نے جب سکندر کو اپنے والد کے نقش قدم پر چلتے ہوئے دیکھا تو سب کی زبان پر ایک ہی بات تھی کہ ملک راہب مرے نہیں ہیں، وہ سکندر کی صورت میں آج بھی زندہ ہیں۔ جس کے دل میں انسانیت ہے، غریبوں کے لیے احساس ہے۔ عدل کا سورج طلوع ہو چکا تھا اور چراغ راہب پھر سے روشن ہوا۔ اس شہر کی کچی آبادیاں جو پچھلے کئی سالوں سے اچھے کھانوں سے محروم تھی، جو لوگ سفید پوش تھے، مشکل ترین حالات میں زندگی گزار رہے تھے، لیکن کبھی کسی کے سامنے انہوں نے ہاتھ نہیں پھیلایا تھا، اللہ تعالیٰ نے سکندر کے وسیلے سے ان کے لیے آسانیاں عطا کی۔ ملک راہب میں یہ ہوٹل امانت کے طور پر لیاقت کے حوالے کیا تھا، مگر لیاقت کے دل میں لالچ اور حرص نے اسے اندھا کر دیا اور بیوی کے غلط مشورے نے اسے برباد کر دیا۔ آج وہ اپنے کیے پر پچھتا رہا ہے، لیکن وقت اس کے ہاتھ سے نکل چکا ہے۔ پچھتانے سے اب اسے کچھ بھی حاصل نہیں ہوگا۔ ویڈیو اگر پسند ہے تو لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا۔ ملتے ہیں آپ کی خدمت میں نئی ویڈیو کے ساتھ، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔